السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ يا معلم ابراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته۔ آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم متن تحاویہ کے آج کے درس میں، اور اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے، حسب متبع میں چاہوں گا کہ عزیزم ولید سلمہ ربہ آپ کے سامنے آج کے درس میں جو متن پڑھا جانا ہے اسے پڑھ دیں، تاکہ پھر اسی کی روشنی میں درس شروع کیا جائے۔ عزیزم ولید سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ: ونؤمن بالملائکة والنبیین والکتب المنزلة على المرسلین ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين۔ حسبک۔ جی مشائخ اور احباب، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، اور اس کی جو عبارت پڑھی گئی ہے، اس کا جو شروع کا حصہ ہے اس کی تفصیل بیان کی جا چکی تھی، اور وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ ملائکہ پر گفتگو ہو چکی تھی کہ ملائکہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اس عبارت میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر اور نبیوں پر، اور ان کتابوں پر جو رسولوں پر اتاری گئی، اور ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ وہ سارے کے سارے رسول واضح حق پر تھے، اور ہم اپنے قبلے والوں کو مسلمان اور صاحب ایمان کہتے ہیں جب تک وہ ان تعلیمات کو مانتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا یا جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ تھا، مفہوم تھا۔ اب ہم رخ کرتے ہیں ایمان بالملائکہ کے بعد ایمان بالنبیین کا جو رکن ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد نبیوں پر ایمان لانے کا جو رکن ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا تشریح کرتے ہیں علماء محققین، اس پر انشاءاللہ آج کے درس میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے جو عبارت امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے اس پر بات چیت کی جائے گی۔ جی، تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں،
نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایک چیز قابل غور یہ ہے کہ دو لفظ استعمال میں آتے ہیں، ایک نبی اور ایک رسول۔ ایک نبی اور ایک رسول۔ نبیوں پر گفتگو کرتے ہوئے نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں، ان دونوں پر گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تشریح میں داخل ہوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے درس کے رؤوس الاقلام آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ موجود رہے کہ آج درس میں کون کون سے پوائنٹ ذکر کیے جانے ہیں۔ جی، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے وہ رؤوس الاقلام دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے شریحے میں امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ اس میں جن نکات پر ہم ٹھہریں گے تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے کہ نبی اور رسول کے درمیان تعلق کیا ہے، علاقہ کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں، اس پر گفتگو آگے بھی آئے گی۔ جی، اس کے بعد دوسری شق یہ ہوگی کہ نبی کہتے کس کو ہیں، نبی کی تعریف کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تھوڑا سا توقف ہوگا، تھوڑی دیر ٹھہراؤ ہوگا، پڑاؤ ہوگا انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان فضل اور مقام اور مرتبے کا جو تفاوت ہے اس پر، کہ انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے انبیاء ایک ہی درجے پر تھے، ان کے درمیان فضل اور مقام کا فرق تھا۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد یہ ذکر کیا جائے گا کہ نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ طبقہ جس کو مانا گیا ہے وہ اولو العزم رسول ہیں۔ تو یہ اولو العزم رسولوں سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ اقوال ہیں، ان پر گفتگو ہوگی اور اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ ہوگا جہاں پر ٹھہریں گے کہ آیات اور معجزات کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ جو نبیوں کو اور رسولوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی جاتی ہیں چیزیں، وہ آیات اور براہین کی قبیل سے ہوتی ہیں، پھر انہیں معجزات کا نام کہاں دیا گیا، کیسے دیا گیا، اور اس معجزات کا نام استعمال کرنا مناسب ہے یا نہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد ہوگی گفتگو ایمان بالانبیاء اور ایمان بالمرسلین کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری شق ہوگی کہ جس نے انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کیا یا جھٹلایا تو وہ سارے کے سارے نبیوں کا جھٹلانے والا شمار کیا جائے گا۔ ایمان بالنبیین کے مبحث میں یا اس رکن پر اتنی باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد ایمان بالکتب کا معاملہ ہے۔ ایمان بالکتب میں سب سے پہلی شق ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب یا اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے، اور وحی کبھی براہ راست اللہ رب العالمین اتارتا ہے اور کبھی فرشتوں کے ذریعے سے، تو اس پر بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو کتابیں اللہ رب العالمین دروازہ بند کرو مکمل طور پر، ادھر آواز نہ آئے۔ ایمان بالکتب کے اندر کتاب جو ہے اس کے بارے میں یہ وضاحت کی جائے گی کہ کتاب آیات میں سے ہے، کتاب آیات میں سے ہے جو اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے، آیات اور براہین میں سے ہے کتاب جو ہر رسول کو دی جاتی ہے۔ اچھا، ایمان بالکتب دو طریقے کا ہوتا ہے، جیسے اس سے پہلے گزرا ایمان بالنبیین کے بارے میں بھی اور ایمان بالملائکہ کے بارے میں بھی، کہ ایمان بالکتب بھی دو درجے کا، ایک اجمال کے ساتھ اور ایک تفصیل کے ساتھ، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ ایمان بالقرآن، کتابوں پر ایمان
में एक बुनियादी जुज़्व है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब उतारी गई, जिनकी हम उम्मत हैं। इस किताब पर ईमान एक खास मफहूम रखता है। इसका क्या माना है और इसकी क्या तशरीह है, इसको बयान किया जाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अंबिया किराम को कभी किताबें अता की गई और कभी सहीफे अता किए गए। तो सहीफों और किताबों के दरमियान ताल्लुक क्या है, उसको बयान किया जाएगा। उसके बाद जब कुरान करीम पर गुफ्तगू की जाएगी तो एजाज कुरान पर गुफ्तगू अपने आप उस तरफ आ जाएगी। उस पर हम तफसीली गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन मुख्तसरन उसका तज़किरा इंशाअल्लाह आपके सामने रखा जाएगा। उसके बाद आखिरी पड़ाव हमारा होगा कि अहले बिदात जो हैं उन्होंने उसूल वज़ा किए ईमान के उसूल के बिलमुकाबिल। ईमान के जो अरकान जिक्र किए गए उसी तरीके के अरकान अहले बिदात ने भी अपने तौर पर ईजाद किए, ताकि उसी अंदाज में वो उसको टक्कर दे सकें। और इस हवाले से मुअतज़िला का उसूल खमसा बहुत मशहूर है और रवाफिज़ का उसूल अरबा भी मशहूर है। इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। ये रुऊसुल अक़लाम है जिन पर इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी। तो आइए सबसे पहले ईमान बिन नबिय्यीन पर गुफ्तगू करते हैं। ईमान बिन नबिय्यीन के हवाले से सबसे पहली शिक जो है वो नबी और रसूल के दरमियान अलाक़ा क्या है, उसको बयान किया जाए कि नबी और रसूल क्या है। नबी और रसूल के हवाले से आप जानते हैं कि जब ईमान के बाब में नबी बोला जाता है तो उससे ईमान बिल नबी और ईमान बिल रसूल दोनों ही मुराद होते हैं। और ये दो एतबार से, एक एतबार तो ये है कि अहले इल्म में से कुछ लोग इस तरफ गए हैं कि हर रसूल नबी है। तो जब हम ईमान बिल अंबिया की बात करते हैं तो ईमान बिल रसूल अपने आप उसके अंदर शामिल हो गया, यानी हर रसूल वो नबी होता है। तो जब हम कहते हैं कि अंबिया पर ईमान लाना, तो जितने भी रसूल हैं उन पर भी ईमान अपने आप हो गया। इस हवाले से रसूलों का जो है जिक्र आ गया। यहाँ पर ईमान बिल इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने वनुमिनु बिल मलाइकति वन नबिय्यीन कहा, वल मुरसलीन नहीं कहा। तो उसकी एक वजह तो ये बयान की गई कि जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं वो सब के सब नबी हैं। तो जब नबी हैं वो, तो नबियों पर ईमान की बात कही तो उन पर ईमान अपने आप शामिल हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को भी रसूल कहा है, रसूल को जो है दाखिल कर दिया है नबियों के ज़िम्न में। जैसे आप कुरान करीम के अंदर अगर आप देखें सूरह अंबिया के अंदर, जहां सूरत का नाम ही है सूरतुल अंबिया, सूरत का नाम ही है सूरतुल अंबिया, और उसके अंदर रसूलों में से अगर आप देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है, इब्राहीम अलैहि व नबीना सलातो व तस्लीम, लूत का, नूह का, दाऊद का, सुलेमान का, अय्यूब का, वगैरह वगैरह का। तो इन सब का जिक्र किया गया है। इसका मतलब अंबिया कह करके रसूलों को मुराद लेना यह कुरान करीम का तरीका है। तो इस हवाले से नबीयीन कह करके रसूलों को शामिल कर लेना यह कोई ताज्जुब खेज नहीं है। अलबत्ता इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने नुमिनु बिल मलाइकति वन नबिय्यीन कहा है। अगर नुमिनु बिल मलाइकति वर रसूल कहते तो ज्यादा औला और अंसब होता, इसलिए कि कुरान करीम ने रसूलों की ताबीर इस्तेमाल की है। कुरान कहता है आमन रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। देखें आप, सूरह बकरा आयत नंबर 285 है ये। इसमें ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब के बाद ईमान बिल रसूल का जिक्र किया है, ईमान बिन नबिय्यीन का जिक्र नहीं किया है। तो कुरान की ताबीर अगर इस्तेमाल की जाती तो ज्यादा अनसब था,
لیکن یہ کہ نبیین کی تعبیر جو استعمال کی اس میں رسول بھی داخل ہیں اور اس حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑا مفہوم کے اعتبار سے. جی ایسے ہی جو آپ حدیث جبریل مشہور آپ جانتے ہیں، اس کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں بھی وکتبہ کے بعد ورسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں آیت میں یا حدیث جبریل میں رسول کا ذکر کرنے سے یہ قطعاً نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان بالانبیاء مطلوب نہیں ہے، صرف ایمان بالرسل مطلوب ہے. اصل مقصود اساسی اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، خواہ وہ نبی رسول کے درجے تک پہنچے ہوں یا رسول کے درجے سے ان سے کیا نام ہے کسی درجے میں کم ہوں. جی تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی لیے اگر امام طحاوی کی عبارت کو لیتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالنَّبِيِّينَ، تو مفہوم کے اعتبار سے وہ چیز زیادہ بہتر لگتی ہے. اور اگر قرآن کی تعبیر استعمال کی جاتی تو انسب اس اعتبار سے تھا کہ وہ قرآن کی تعبیر ہے، قرآن کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبریل کے اندر. اب آتے ہیں نبی اور رسول میں فرق بتلانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کہتے کس کو ہیں، نبی کی تعریف کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ نبی اور رسول کے درمیان تعلق کو بیان کیا جائے گا. نبی قرآن کے اندر اس کی 2 قراتیں آئی ہیں. جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر نبی کا لفظ آیا ہے اس میں ایک قرات تو یہ ہے کہ یا جو نبی کے آخر میں ہے اس کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے، یا ایھا النبی، یا دوسری قرات ہے حمزے کے ساتھ یا ایھا النبی او، نبی او، یا ایھا النبی او لما تحرم ما احل اللہ لک. اور یہ نبی او جو ہے یہ نافع اور دیگر قراء کی قرات ہے. جی نبی اور نبی دونوں میں اگر ہم حمز کے ساتھ پڑھیں یا شدہ کے ساتھ پڑھیں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی اگر کہتے ہیں تو وہ نبوہ سے ہو جائے گا، نبی، اور نبی نبا سے خبر کے معنی میں، اور نبی اگر حمزہ کے ساتھ کہتے ہیں تو نبو یہ ارتفاع کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی اوروں کے مقابلے میں بلند مقام پر ہوتا ہے، اس اعتبار سے ان کو نبی کہا جاتا ہے نبوءہ سے. تو نبا سے ہے یا نبوء سے ہے، یہ مفہوم دونوں اشتقاق دونوں کا الگ الگ ہوگا. نبی اگر آپ کہتے ہیں یا مشددہ کے ساتھ تو معنی ہوگا خبر دینے والا، چونکہ نبی اللہ رب العالمین کی طرف سے خبر رساں ہیں بندوں کے لیے. اور نبی اگر کہتے ہیں حمزہ کے ساتھ تو وہ ارتفاع کے معنی میں ہوگا، نبوہ جس سے ہوتا ہے نبوہ ارتفاع کے معنی میں. تو آپ چونکہ نبی جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنی قوم میں اعلیٰ حسب نسب کے ہوتے ہیں، حسب نسب کے اعتبار سے بھی اور فضل اور مرتبے کے اعتبار سے بھی. جی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی جانب وحی کی جاتی ہے تو ان کا مقام بقیہ کے مقابلے میں اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے اس اعتبار سے. اور دونوں مفہوم نبی کے اندر داخل ہے، چاہے ہم اس کا اشتقاق جس سے بھی کہیں. جی اچھا، اور رسول کا جو معاملہ ہے تو رسول کا معاملہ ارسال سے جڑا ہوا ہے، بھیجنے کے معنی میں. جی اچھا، اب آتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ نبی اور رسول دونوں میں فرق کیا ہے، کیا دونوں ایک ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں بہت طول طویل کلام لوگوں نے کیا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے 2 قول ذکر کیا جاتا ہے عام طور پر. پہلا قول یہ کہ نبی اور رسول دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول ہے. مفسرین اور فقہاء عظام کی ایک جماعت اس کی طرف گئی ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں، ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول ہے. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے
کہ نبی اور ہے, رسول اور ہے, دونوں کے درمیان فرق ہے. اور فرق کیسے ہے, فرق ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ حج آیت نمبر 52 میں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته. یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا من رسول ولا نبی, وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. تو نبی کو رسول پر عطف کیا ہے, اور عطف میں اصل یہ ہے کہ یہ مغایرت ذات کو چاہتا ہے, یہ مغایرت کے لیے آتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. تو یہ دونوں جگہ ظاہری آیت بتلاتی ہے کہ نبی رسول کے علاوہ ہے, اور ظاہری طور پر دونوں آیتیں بتلاتی ہیں کہ دونوں کے مابین فرق ہے. اس لیے کہ اگر نبی اور رسول دونوں ایک ہوتے تو یہ کہنا صحیح ہوتا, تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا من رسول ولا نبی. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہاں پر صرف عطف نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین نے, بلکہ عطف کے بعد لائے نفی کو پھر مکرر ذکر کیا ہے. جی, تو یہاں پر لا کو بھی دوبارہ ذکر کیا گیا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے, دونوں کے درمیان فرق ہے. جی, اگر لا داخل نہ کیا جاتا تو یہ احتمال تھا کہ تغیر فی الصفات مراد ہے, صفات کا تغیر مراد ہے, اور ذات ایک ہی ہے دونوں. لیکن جب لا کو بھی الگ سے ذکر کیا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ رسول اور ہے اور نبی اور ہے, دونوں کا مضمون الگ الگ ہے. تو یہاں سے جنہوں نے کہا کہ نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے, اور رسول الگ ہے اور نبی الگ ہے, ان کی یہ دلیل پہلی دلیل ہے. اسی طریقے سے انہوں نے ایک دوسری دلیل بھی سنت کے اندر دیکھی, جہاں سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء اور رسول کو ذکر فرمایا جو قیامت کے دن آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی النبی ومعہ الرہط ویأتی النبی ومعہ کذا ویأتی النبی ولیس معہ احد. جی, تو یہاں اس دلیل سے کیسے استدلال کیا؟ اس روایت میں کیا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انبیاء آئیں گے, تو ایک نبی آئے گا, ان کے ساتھ ایک جماعت ہوگی, ایک نبی آئیں گے, ان کے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے, ایک نبی آئے گا جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. یہاں دلیل کیسے انہوں نے پکڑی, وجہ دلالت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویات النبی ولیس معہ احد. اس کا دو معنی ہو سکتا ہے. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصلاً کسی کی طرف ارسال نہ کیے گئے ہوں, ارسال ہی نہیں کیے گئے کسی کی طرف, اس لیے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوں گے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ بھیجے تو گئے پر کسی نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. یہ دونوں احتمال اس کے اندر موجود ہیں. لیکن قرین قیاس کیا ہے؟ قرین قیاس یہ ہے کہ وہ اصلاً کسی کی طرف بھیجے نہیں گئے, اصلاً کسی کی طرف بھیجے نہیں گئے. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ من نبی الا واعطاہ من الآیات ما علی مثلہ آمن البشر وکان الذی اوتیتہ وحیا یتلی. جی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی جس کو اللہ رب العالمین نے بھیجا اس کو کوئی نہ کوئی آیت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی, کوئی نہ کوئی نشانی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. جی, یہ روایت جو بیان کی گئی امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے عیاض ابن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت سے. جی, اسی لیے جب نبی کو نشانی بھی دی گئی تو اس کے باوجود کوئی ایک فرد بھی ان پر ایمان نہیں لایا,
یہ بات قرین عقل نہیں ہے، یہ بات قرین عقل نہیں ہے. یعنی اگر ہم دوسرا معنی مراد لینا چاہیں کہ ان کے ساتھ کوئی کیوں نہیں ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعوت پیش کی لیکن ان کی دعوت قبول نہیں کی گئی، کسی نے قبول نہیں کی، یہ معنی مراد لینا یہ درست نہیں لگتا. اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے نشانی ہر نبی کو عطا کی، کوئی نبی ایسے نہیں ہے، جیسا کہ روایت میں گزرا، کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جن کو اللہ رب العالمین نے نشانیاں نہ دی، ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے نشانیاں عطا کی. تو پھر معنی کیا یہاں پر سمجھ میں آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر جب کہا کہ ویات النبی ولیس معہ احد، نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوں گے، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ رسالت انہی پر مخصوص ہوگی، وہ کسی اور کی طرف بھیجے ہی نہیں گئے ہوں گے. تو جب کسی اور کی طرف بھیجے ہی نہیں گئے تو وہ خود اپنے آپ میں نبی ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی اور ہوگا نہیں. جی، تو یہ معنی مراد لیا گیا ہے اور اس سے جو ہے نبی اور رسول کے فرق کو تقویت دی گئی ہے. شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے. جی، اسی طریقے سے نبی اور رسول کے درمیان فرق کو ذکر کرنے کے لیے ایک اور روایت ذکر کی جاتی ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی مشہور روایت ہے، جس کو امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا اور دوسرے محدثین نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد انبیاء کرام کو ذکر کیا. اور یہ کافی لمبی روایت ہے، گرچہ اس کے اندر مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے اس روایت کو سند کے اعتبار سے تو وہ روایت صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی، لیکن اس روایت میں بہت سارے جملے ایسے ہیں جو صحیح ہیں اور ثابت ہیں شواہد کو دیکھتے ہوئے، اور کچھ جملے ایسے بھی ہیں جو مختلف فی ہیں. اس کے اندر، اس طویل روایت کے اندر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی، اس میں انبیاء کرام کی تعداد اور رسولوں کی تعداد کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد بتلائی گئی ہے 1,24,000، 124,000 جی، کہ وہ 1,124,000 جی، یہ نبیوں کی تعداد اس کے اندر ذکر کی گئی ہے. اور رسولوں کی تعداد بتلائی گئی کہ ان کی تعداد اہل بدر کی تعداد کی طرح ہے، یعنی 314 کے لگ بھگ. تو کہاں 1,24,000 اور کہاں 314؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اور رسول میں یقینی طور پر فرق تو ہے. تو یہ تیسری دلیل جو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، جو مکمل تو ثابت نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو بعض جملے آئے ہیں اور ان میں اگر مختلفی جملوں کو نکال دیا جائے تو باقی جو ہے وہ شواہد کے ذریعے سے اس کے صحیح شواہد موجود ہیں. اس سے مجموعی طور پر دونوں کے درمیان فرق سمجھ میں آتا ہے جی، کہ نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے. جی، اس سے ہمیں تعداد کا معاملہ نہیں ہے کہ تعداد یہ درست بیان کی گئی ہے یا تعداد درست بیان نہیں کی گئی ہے. تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اس روایت سے تعداد کی صحت پر استدلال کرنا یہ محل نظر ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر رسول اور نبی کے فرق کو تو کم از کم یہ روایت بتلاتی ہی ہے. جی، تو ان تینوں دلیلوں سے ثابت ہوا کہ رسول اور نبی کے درمیان فرق ہے، نبی اور ہیں اور رسول اور ہیں. جی، اب آئیے یہاں پر مسئلہ دوسرا ایک جو اس سے جڑا ہوا ہے کہ کہتے کس کو ہیں، فرق کیسے کیا جائے. لیکن اس سے پہلے کہ میں فرق کی طرف بڑھوں، آپ لوگوں کو اشارہ کر دوں کہ آپ لوگوں کے پاس ٹیلی گرام گروپ میں حاضری کا لنک بھیجا جا چکا ہے، آپ لوگ حاضری بنا لیجئے گا. جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے،
دو قول اس میں ہم نے سنا، اور دوسرا قول جو فرق جو کہتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ فرق نہیں ہے، دوسرا قول کہتا ہے کہ فرق ہے۔ جن لوگوں نے کہا فرق ہے انہوں نے 3 دلیلیں پیش کی، وہ دلیلیں آپ کے سامنے آئیں اور یہ بتایا گیا کہ اسی قول کو راجح مانا جاتا ہے۔ جی، محققین علماء اسی طرف گئے ہیں۔ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب یہ بات کہ دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں میں مطلب فرق تو ہے، لیکن دونوں میں فرق کس اعتبار سے ہے، اس میں بھی اختلاف ہے علماء کرام کے درمیان۔ تو ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ نبی وہ ہے جس کی طرف کسی شریعت کی وحی کی گئی اور اس کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، اور رسول وہ ہے جس کی طرف شریعت کی وحی کی گئی اور اسے تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اور رسول کے مابین دونوں مشترک ہیں اس چیز میں کہ دونوں کی طرف شریعت کی وحی کی گئی، اور دونوں مختلف ہیں اس میں کہ نبی کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا اور رسول کو تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا قول بیان کیا گیا ہے دونوں کے درمیان فرق کا، اور بہت سارے محققین علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ مشہور قول ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے کتاب النبوات کے اندر، کہ رسول اور نبی مرسل ہونے میں دونوں مشترک ہیں، یعنی دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ۔ تو یہ ارسلنا جو فعل ہے اس کا وقوع دونوں پر ہوا، رسول پر بھی اور نبی پر بھی۔ اس کا مطلب جیسے رسول مرسل ہے ویسے نبی بھی مرسل ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے مرسل ہیں۔ ارسال دونوں کے تعلق سے وصف قرآن نے ذکر فرمایا ہے، لیکن جہت الارسال دونوں کے اندر مختلف ہے۔ کیا کہا امام ابن تیمیہ اور دیگر محققین نے کہ ارسال کی جہت مختلف ہے، نبی بھی مرسل ہے رسول بھی مرسل ہے، لیکن دونوں کے ارسال کی جہت کن کی طرف بھیجے جا رہے ہیں ان میں فرق ہے۔ رسول ایسی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں جو اصل دین میں، اصل شریعت میں ان کے مخالف ہوں، تو وہ ان کو توحید کا حکم دیتے ہیں اور شرک سے روکتے ہیں، یعنی مخالفین کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ جبکہ نبی جو ہوتے ہیں بھیجے وہ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں، ان لوگوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں جو ان کے موافقین ہیں، جو ان کی شریعت کو ماننے والے ہیں، نئے لوگ نہیں ہیں۔ جی، تو یجدد بارسالہ شرعۃ الرسول الذی امروا باتباعہ، بلکہ یہ نبی جو ہوتے ہیں یہ بعین ہی اس شریعت کی تائید کے لیے آتے ہیں جو اس سے پہلے کی انبیاء کی شریعت تھی۔ تو اس پرانے جو سابقہ انبیاء کرام تھے، ان انبیاء کرام کی شریعت کی طرف دعوت کی تجدید کو لے کر کے آتے ہیں۔ تو وہ قوم اس نبی کی شریعت کو ماننے والی پہلے سے ہے، اس کے اندر کچھ گڑبڑیاں ہیں، اس کی اصلاح کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو ارسال دونوں کے اندر ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس فرق کو راجح قرار دیا ہے وہ کیا ہے کہ نبی اور رسول دونوں مرسل ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، یہ استدلال یہاں سے کیا۔ البتہ جہت ارسال مختلف ہے، رسول ان لوگوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں جو مخالفین میں سے ہیں ان کے شریعت میں، اور نبی ان لوگوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں جو اس شریعت میں موافقین ہیں، ان کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ جی، تو اس اعتبار سے جو ہے دونوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ جی، جیسے مثال کے طور پر، مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے، آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے ہر گوشے میں بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یا پھر کوئی قوم نہیں جس میں اللہ رب العالمین نے رسول اور نبی نہ بھیجا ہو۔ لیکن یہ کب تک؟ یہ تب تک جب تک ابراہیم خلیل الرحمن، خلیل اللہ کو مبعوث نہیں کیا گیا۔
जब से इब्राहिम को मबूस किया गया अलैहि वाला नबीना सलात व तस्लीम, उनकी बिअसत के बाद फिर कोई नबी दुनिया की किसी गोशे में नहीं भेजा गया सिवाय उनकी नस्ल के। ध्यान रखिएगा इसको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल की नस्ल में कोई नबी नहीं आया, और जितने भी अंबिया किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद भेजे, वो सारे के सारे अंबिया इसहाक अलैहिस्सलाम अलैहि वाला नबीना सलात व तस्लीम की नस्ल में आए। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो यहाँ कहनी है वो क्या, कि अंबिया किराम जितने भी बनु इसराइल के आए, वो सब के सब, खास तौर से मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए, वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मानने वाले थे, यानी शरीयत मूसवी ही की तायीद में आते थे, वो कोई नई शरीयत लेकर नहीं आते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल बना करके भेजा, और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में जितने भी अंबिया आए, वो सारे के सारे अंबिया मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ही को लेकर के उसी की तबलीग के लिए आए। तो वो सारे के सारे अंबिया थे, रसूल कोई भी उनमें नहीं था। और यहीं से फर्क समझ में आता है कि रसूल और नबी मुरसल दोनों होते हैं, भेजे गए अल्लाह की तरफ से दोनों होते हैं। इरसाल का वस्फ दोनों पर सादिक आता है। फर्क यह है कि रसूल उन लोगों की तरफ भेजे जाते हैं जो उनकी शरीयत के मुखालिफीन हैं, नहीं मानने वाले लोग हैं, और नबी वो उनकी तरफ भेजे जाते हैं जो उनकी शरीयत को पहले से मानने वाले हैं। जैसे बनु इसराइल के अंबिया का मामला था मूसा अलैहिस्सलाम की बिअसत के बाद से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की बिअसत तक। तो जितने अंबिया इस बीच में आए, वो सारे के सारे मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ही की तबलीग या उसी की जो है नशर व इशाअत के लिए आए। और इसीलिए अगर आप यहाँ पर मैं इशारा कर दूं कि जब एक रिवायत में इस तरह के गालिबन अल्फाज भी आए हैं कि उम्मत मोहम्मदिया के उलमा बनु इसराइल के अंबिया की तरह से हैं, ये भी एक मजमून जिक्र किया जाता है। और इस मजमून में सदाकत इस तौर पर है कि मानवी एतबार से बात सही है, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया आए शरीयत मूसवी की तरफ दावत के लिए और उसकी इस्लाह के लिए, उलमाए किराम का काम शरीयत मोहम्मदिया में तकरीबन वही है जो अंबिया बनु इसराइल का था। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत को लेकर के आए, उस शरीयत के अंदर जो गड़बड़ियां आती हैं, उन गड़बड़ियों की इस्लाह का काम उलमाए उम्मत मोहम्मदिया को सौंपा गया। यहाँ से अल उलमाउ वरसतुल अंबिया की भी हकीकत हमको समझ में आती है। बहरहाल, तो यहाँ कहना यह था कि रसूल और नबी का ये फर्क इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने और दीगर मुहक्किकीन उलमा ने जिक्र फरमाया है, और ये तारीफ इसको राजिह करार दिया गया है, इसलिए कि ये फर्क दलीलों के ज्यादा करीब है और सारे शरई अदिल्ला को मिलाकर समझने में इससे आसानी होती है। इस तौर पर तो अब खुलासा क्या निकला कि नबी उसको कहा जाता है जिसकी तरफ किसी शरीयत की वही की जाए और उसकी तबलीग का हुक्म दिया जाए, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर तबलीग का हुक्म दिया जाए जो उस शरीयत के मानने वाले पहले से हैं, या फिर तबलीग का हुक्म ना दिया जाए। और कभी कभी वो नबी सिर्फ अपनी जात के लिए भी मुरसल होते हैं और कभी अपने मुवाफिकीन की तरफ पैगाम पहुंचाने के मुकल्लफ होते हैं। जी, जब हम ये कहते हैं कि अपने मुवाफिकीन की तरफ भेजे गए, तो फिर ये एक सवाल